الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها۔ محترم حضرات، خواتین، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہیں۔ سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے، اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم ہے۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی گئی وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرَجَهَا۔ چونکہ مجھے مریم علیہ السلام کی سیرت پر بات کرنا ہے اور وقت بھی جو ہے بہت کم ہے، میں سرسری طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہاں پر ذرا مریم علیہ السلام کے تعلق سے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ مریم علیہ السلام عابدہ تھیں، ساجدہ تھیں، زاہدہ تھیں، صائمہ تھیں، اور کئی صفات قانتہ تھیں، کئی صفات ان کے اندر تھیں۔ وہیں پر وہ با حیا عورت تھیں، حیا دار عورت تھی، اور اسی حیا کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، کہ عمران بنت مریم جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ اور یہاں پر تمام کائنات کی عورتوں کے لیے حیا کا سبق دیا جا رہا ہے۔ حیا کے سبق کے لیے، شرم کے سبق کے لیے، اپنی زندگی با حیا کیسے گزاری جائے، اس کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کو پڑھو، ان کی تاریخ پڑھو، اور جو ہے اپنی زندگی سنوارو۔ یہ پیغام اس آیت کے اندر ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی اسی وقت ان کی ماں کا ارادہ تھا بیت المقدس کی خدمت میں لگایا جائے، لیکن جو ہے تمنا یہ تھی کہ بیٹا ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ۔ اور یہ کام جو ایک لڑکا کر سکتا ہے، اللہ کے گھر کی خدمت ایک مرد جیسے کر سکتا ہے، وہ عورت جو ہے نہیں کر سکتی۔ یہ ملال تھا۔ تھوڑی سی عمر گزری، زکریا علیہ السلام یا تو ان کے ماموں تھے یا تو ان کے خالو تھے، انہوں نے پرورش کیا۔ اب دیکھیے، عبادات کا یہ عالم تھا، ان کی نمازیں اور اس وقت کی جو ان کی عبادت کے طریقے تھے، اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرتی تھی، اللہ اکبر، کرامات کا ظہور ہونے لگا، کرامتیں نازل ہونے لگیں۔ اور اس کے اندر ایک چیز جو سب سے اہم ہے، وہ جو ہے جب بھی وہ داخل ہوتے تو رزق دیکھتے، یعنی پھلوں کو دیکھتے، اور ایسے پھل جس کا موسم نہیں تھا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تعجب ہوتا کہ یہ سردیوں کا موسم ہے، لیکن جو ہے یہاں جو پھل موجود ہے وہ گرمیوں کے ہیں۔
زکریا علیہ السلام وہ محراب میں جہاں ان کی پرورش ہو رہی تھی، جب بھی داخل ہوتے تو ایسی روزیوں کو دیکھتے، ایسے پھلوں کو دیکھتے اور کہتے یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آیا؟ میرے علاوہ کوئی اندر داخل نہیں ہوتا، کوئی انجانا یہاں آ نہیں سکتا، میں تو یہ پھل نہیں دیا ہوں، یہ پھل آئے کہاں سے؟ تو مریم فرماتی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے دیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بے حساب روزیوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب روزیاں دیتا ہے۔ دیکھیے وہیں پر جب یہ ماحول کو زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں پر بے موسم پھل اللہ دے رہا ہے، وہیں پر وہ اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے باوجود اولاد کے نہ ہونے کا انہیں ملال تھا، تو یہ منظر دیکھ کر ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں۔ وہ دعا یہ تھی قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، پروردگارا تو مجھے اپنی جانب سے نیک اولاد عطا فرما۔ یہیں پر ایک بہت باریک چیز ہے، من لدنک، اللہ تو اپنی جانب سے عطا فرما، یہاں پر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، من لدنک تو اپنی جانب سے اولاد عطا فرما، بے شک تو سننے والا ہے اور بے شک تو جاننے والا ہے، انکا سمیع الدعاء، اللہ دعاؤں کو تو ہی سننے والا ہے۔ اس کے اندر ذرا عقیدے کی باریکی کو دیکھیے، ہماری فریادیں، ہماری پکار، ہماری دعائیں صرف اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنتا۔ کسی سے جو ہے کسی پیر سے، کسی ولی سے، کسی پیغمبر سے، کسی فرشتے سے ہم جو ہے فریاد نہیں کر سکتے، ان کو پکار نہیں سکتے۔ انک سمیع الدعاء، اے اللہ دعاؤں کو تو ہی سننے والا ہے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ اور جو ہے ان کا ذکر جو قرآن مجید کے اندر جو حیا کے طور پر آیا ہے، شروع میں جو آیت پڑھی گئی اس آیت کے اندر باقاعدہ اس بات کا ذکر ہے کہ ساری عورتوں کے لیے وہ نمونہ ہے، ساری عورتوں کے لیے ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، مریم کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے، اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، کہ وہ بیت المقدس کے مشرقی حصے میں لوگوں سے الگ ہو کر چل پڑی ایک جگہ پر، فاتخذت من دونہم حجابا، اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دی تاکہ عبادت میں یکسوئی ہو سکے اور ان کی عبادت کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ اور پھر جو ہے یہ عورت ہی اور پردے کا معاملہ ہے، ان تمام چیزوں کا اذان کے بعد 20 منٹ رہیں گے انشاءاللہ کنٹینیو کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان
اللہ اللہ اکبر اللہ 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 مقام محمود علی الذی بارکت اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد فاتخذت من دونہم حجابا اور لوگوں سے ایک پردہ انہوں نے حائل کر لیا تاکہ عبادت میں یکسوئی ہو سکے، کوئی دیکھ نہ سکے، اور چونکہ یہ عورت ہیں پردے کے بھی معاملات ہوتے ہیں، تو اس واسطے انہوں نے وہ کام کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عجیب منظر کو بیان کیا، ایک عجیب واقعے کو بیان کیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے ان کی جانب ہمارے فرشتے جبرائیل امین کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور ایسے بھیجا کہ گویا وہ ایک مکمل انسان ہے، یعنی پورے انسانی کیفیت میں ان کو بھیجا۔ اور یہ پریشان ہو گئی جب ایک شخص بے دھڑک اندر آ گیا ہے، اور ڈر گئی کیونکہ حیا دار عورت تھی اور زندگی حیا میں گزار رہی ہے، تو ایسے میں سامنے ایک مرد کو دیکھ لے تو ان کے پر کیا کیفیت طاری ہوئی ہوگی، وہ ڈر گئی۔ فوراً انہوں نے یہ کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تیرے اندر ذرا بھی ڈر ہے، اگر تیرے اندر تقوی ہے، ڈر ہے، تو میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، انہوں نے کیا فرمایا؟ جبرائیل علیہ السلام نے ڈرنے کی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں، میں تمہارے رب کی طرف سے میں جو ہے بھیجا گیا ہوں، اور میں فرشتہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، اور ایک پاکیزہ بیٹے کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں، ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ چونک گئی، ڈر گئی، گھبرا گئی۔ قالت، فوراً انہوں نے یہ کہا انا یکون لی غلام، مجھے بچہ کیسے ہوگا، مجھے لڑکا کیسے ہوگا، اولاد کیسے ہوگی، ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، آج تک کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں، مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، ولم اک بغیہ، اور میں کوئی غلط عورت بھی نہیں ہوں، میں کوئی بے حیا بے شرم عورت بھی نہیں ہوں جو حیا کا زیور بیچوں، یہ میری سیرت میرے اخلاق میں یہ نہیں ہے، مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ قال کذالک، ہاں تمہارا کہنا ایسے ہی ہے، یعنی تمہارا کہنا صحیح ہے۔ کیسے؟ اولاد کے لیے ایک عورت کو مرد سے مقاربت ضروری ہے، ہاں، اور وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوا نہیں ہے، جائز طریقے سے بھی ناجائز طریقے سے بھی، دونوں طریقوں سے نہیں ہوا ہے۔ قال ربک ہوا علی حین، لیکن تمہارا قال ربک، تمہارا رب فرماتا ہے یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، ایسی پیدائش، ایسی تخلیق میرے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر مرد اور بغیر عورت کے، حوا علیہ السلام کو پیدا کیا صرف مرد سے بغیر عورت کے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تمہاری اس تخلیق کو، اس پیدائش کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتا ہے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ہماری جانب سے رحمت ہے، یعنی نبوت،
یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمت دے گا، یعنی بچے کو نبی بنائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ تو فیصلہ طے ہو کر ہے، یہ ہو کر ہی رہے گا، یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے فَحَمَلَتْهُ، حمل ٹھہر گیا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، دور کی جگہ پر وہ چلی گئی، فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ، ان کو درد ذہ ہوا، ولادت کا وقت آیا، وہ کہاں پہنچی؟ یہ درخت، یہ کھجور کے درخت کے تنے کے نیچے پہنچی، اور وہاں پر انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کیونکہ زندگی حیا میں گزری ہے اور اب تک میں عابدہ، زاہدہ، ساجدہ، صائمہ کی صفات سے میں مشہور ہوں، کہیں اس بچے کی ولادت کے بعد میرا شمار یہ قوم کے لوگ بدکاروں میں نہ کر دیں۔ اس کی فکر کھائی جا رہی تھی، یہ چیز کو لے کر وہ پریشان تھی، یا لیتنی مت قبل ھذا، وہ پریشان ہو کر انہوں نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور جو ہمیں لوگوں سے بھلا دی گئی ہوتی۔ یہ جو ہے یہ فکر ایک حیادار عورت کو ہوتی ہے، باحیا عورت کو ہوتی ہے، اسی لیے سب سے پہلے جس کا ذکر کیا گیا ان کی حیا کا ذکر کیا گیا، تاکہ سارے عالم کی عورتوں کے لیے وہ ایک نصیحت بنے، ان سے نصیحت پکڑے، ایک عورت زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس سے جو ہے ان کو سبق ملے۔ خیر بچہ ہوا، قوم کے سامنے آیا، لوگوں نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن۔ یہ ہارون کون تھے؟ مختلف اقوال ہیں، کوئی نیک تھے جو ان کے خاندان میں تھے، نسبت بھائی بہن کی طرف ہو گئی، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی بدکار نہیں، تیری ماں بھی بے حیا نہیں، دونوں نیک تھے، یہ تجھ سے کیا ہو گیا، یہ تیرے سے کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے ایک ہی بات کہی، بچے سے پوچھ لو، بچے سے پوچھ لو۔ اب بچے نے یہ جواب دیا، قال انی عبد اللہ، یہ چھوٹا بچہ، اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں ارے یہ بچے سے کیسے بات کریں، یہ نو مولود ابھی پیدا ہوا بچہ، اس سے کیا پوچھیں، اس سے کیسے بات کریں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بچے کو قوت گویائی دیا، بات کرنے کی صلاحیت دیا اللہ تعالیٰ بچے کو، اور بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، اور اللہ تعالیٰ مجھے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے، اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں، واوصانی، اور اللہ تعالیٰ کی وصیت میرے لیے ہے کہ میں نماز اور زکوٰۃ کو جب تک زندہ رہوں قائم کرتا رہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں میں ان چیزوں کو جو ہے میں ان چیزوں کو ادا کرتا رہوں۔ دیکھیے ان تمام آیات کے اندر مریم علیہ السلام کی سیرت کا ایک حصہ جو سب سے عظیم حصہ ہے، ایک عورت کی زندگی کیسی ہو، ایک عورت کیسے حیا کے اندر ہو، حیا کے زیور سے آراستہ ہو، اس کے اندر یہ چیز بتائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت زوجہا وحسنت فرجہا قیل لہا ادخلی الجنۃ من ابواب الجنۃ شئت، جو بھی عورت 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتی ہے اور رمضان کے روزے رکھتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، کل روز قیامت اس سے کہا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا، ان جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا،
اس کے اندر جو ہے نمازوں کی بات آئی، روزوں کی بات آئی، شوہر کی اطاعت کی بات آئی، اور آخر میں کیا بات آئی؟ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ حیادار عورت کا یہ شیوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاہد، کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا شوہر موجود ہو، نفلی روزہ رکھنا ہو تو اس کی بغیر اجازت کے رکھے، اور او تأذن فی بیتہ الا باذنہ، کسی غیر کو گھر کے اندر آنے نہ دے مگر اس کی اجازت سے، کسی غیر کو گھر کے اندر آنے نہ دے۔ یہ ایک نیک عورت کی صفت ہے جو مریم علیہ السلام کی زندگی سے اور آپ کی سیرت سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ نے کیا کہا عورتوں کے لیے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں کے اندر رہو، تمہارا مقام، تمہارا ٹھکانہ تمہارا گھر ہے، گھومنا پھرنا، فیشن کرنا، لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بننا، یہ عورت کا شیوا نہیں ہے، یہ عورت کو زیب نہیں دیتا۔ یہ ساری باتیں یہ مریم علیہ السلام کی زندگی سے معلوم ہوتی ہیں، اور اس سے یہ تو عورت کا زیور ہے، لیکن جو ہے آج ہمارے ماحول کی عورتوں کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کی کس قدر مخالفت ہو رہی ہے۔ ایما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی عورت استعطرت، پرفیوم لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، عطر لگاتی ہے، پھر نکلتی ہے، کس لوگوں کی مجلس کے سامنے سے گزرتی ہے، لِيَجِدُ رِيحَهَا، وہ خوشبو وہ محسوس کرے، وہ خوشبو ان تک جائے، یہ اس کی چاہت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے تعلق سے کیا کہا؟ فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ عورت زانیہ ہے، بدکار عورت ہے وہ۔ دیکھیے کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے، اور قرآن حکیم مریم علیہ السلام کی تاریخ کو بیان کر کر بول رہا ہے ویسی عورت بنو، ویسا شیوا اختیار کرو۔ اور نمازوں کا عالم، مریم علیہ السلام اپنے محراب میں عبادت کا وہ فریضہ انجام دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتوں کی بارش برسایا۔ آج ہمارے اندر جو ہے نمازیں چھوڑ کر ہم کفر کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں، کفر کا راستہ اختیار ہو رہا ہے۔ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بین الرجل و بین الکفر و شرک ترک الصلاۃ، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ شرک اور کفر کے درمیان، اور پھر جو ہے آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ جو ہے نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز ہے تو وہ مسلمان ہے، نماز نہیں ہے تو وہ مشرک اور کافر ہے۔ عورتوں کو چاہیے، سب کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کا خیال رکھیں۔ ان کی وہ عبادت تھی جس کی وجہ سے قرآن حکیم کے اندر جو ہے ان کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختصر یعنی یہ کہ پوری سورت کو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، پوری سورت کو اتار دیا۔ اس کے اندر جو ہے مستقل طور پر جو ہے پورے ان کے احوال، لگ بھگ ان کے خصائص اور ان کے محاسن کا ذکر اس سورت کے اندر موجود ہے۔ نتیجے میں کیا کیا انعامات ملے؟ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مسجد اقصی میں پہنچایا، حضرت زکریا علیہ السلام کو آپ کا نگران بنایا، اور جو ہے حجرہ مسجد میں آپ کی رہائش کا انتظام کیا، اور خزانہ غیب سے اللہ تعالیٰ جو ہے پھلوں کو بھیجتا رہا، اور زمانے کی تمام عورتوں پر مریم علیہ السلام کو فضیلت بخشا، اور جو ہے آپ کی زندگی کو پاکیزہ اور مطہر بنایا، اور ایک برگزیدہ نبی اور پیغمبر کی والدہ بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کی گود میں کلام کرایا، ان کی عزت کو پوری دنیا سے منوایا،
اور ان کی سیرت کو قرآن کا حصہ بنایا، اور آپ کے ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ، جیسے میں ابھی بتایا کہ ایک سورت کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور شیطان کو ان کے خاندان سے جو ہے مردود کیا، دور پھینکا، اور اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ خیر نسائہا مریم ابنت عمران، کائنات کی بہترین عورتوں میں سے مریم بنت عمران ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس امت کی تمام عورتوں کو مریم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ویسی حیا انہیں عطا فرمائے، اور ویسی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زیور حیا سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔